السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج پھر آپ کی خدمت میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور عاشق صادق کی داستان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ گرامی القدر سامعین، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ عظیم رضاکار ہے جو اخرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ انتہائی بلند و بالا مقام اور مرتبہ صحابہ اکرام علیہ رضوان میں رکھنے والے آدمی تھے۔ آپ نے کب ایمان لایا، مورخین اس بارے میں تو خاموش ہیں، لیکن اتفاق زیادہ اس بات پر ہے کہ آپ اوائل اسلام ہی میں ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے ہیں اور السابقون الاولون کی عظیم جماعت کے اندر شامل ہوئے ہیں۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، آپ کا حلم، آپ کی جرأت، آپ کی بہادری، یہ سارے وہ اوصاف ہیں کہ جو بدرجہ اتم آپ کے اندر موجود تھے۔ چنانچہ آپ ہجرت کرنے والے مہاجرین میں مدینۃ الرسول کے اندر بھی شامل رہے۔ پھر معرکہ بدر الکبریٰ کے اندر جب مسلمان اور مشرکین ٹکرائے ہیں تو اس معرکے کے اندر بھی سیدنا اخرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمشیر خارا شگاف نے وہ جوہر دکھائے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک باقی رہ گئے۔ احد کے اندر، غزوہ احزاب کے اندر بھی آپ نے اپنی شجاعت کی دھاگ بٹھائی ہے۔ ایک دن صبح کے وقت آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعبیر الرؤیا کے حوالے سے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک منفرد مقام رکھتے تھے۔ تو آپ نے آ کر اپنا ایک خواب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا ہے۔ فرمایا، میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اٹھایا اوپر اور آسمانوں پر لے گئے، اور پھر میں آسمانوں کا سفر طے کرتے کرتے حتیٰ کہ میں سدرۃ المنتہا تک پہنچ گیا۔ اب یہ یہاں پہنچا ہوں تو میری آنکھ کھل گئی ہے، لیکن یہ خواب ایسا ہے کہ میں اس کی تعبیر سننے کا مشتاق ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب سننے کے بعد جو اس کی تعبیر بیان فرمایا، اخرم اسدی، تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت تجھے شہادت سے ہمکنار فرما دیں گے، اور شہادت سے ہمکنار فرمانا اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت تیری روح کو اس مقام اور منصب تک پہنچا دیں گے جو تو نے خواب کے اندر دیکھا ہے۔ اور سیدنا اخرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی دیدنی تھی، ایک اشتیاق، ایک تڑپ، ایک جستجو لیے ہوئے گھوم رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے چند دنوں کے اندر آپ کی خواہش، آپ کی مراد کس طرح برائی کہ مدینہ سے کچھ میل کے فاصلے پر غابہ کی ایک چراگاہ تھی۔ یہ ایک ہے چونکہ چشمے کے ساتھ متصل تھی اور یہاں سبزہ اور ہریالی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں یہاں چرا کرتی تھی۔ تو فزاری قبیلے کے 40 گھڑ سوار ایک دن آئے اور انہوں نے اس اونٹنیوں کی دیکھ بھال کرنے والے ذمہ دار کو قتل کر دیا، اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اونٹنیوں میں سے شیردار اونٹنیوں کو لے کر بھاگنے کی کوشش شروع کر دی۔ اسی اثنا میں حضرت سلمہ بن اکوع اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال، حضرت ربا مولا رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اچانک تشریف لائے اور انہوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ربا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً گھوڑے پہ سوار کر کے مدینے اس واقعے کی اطلاع کرنے کے لیے بھیجا اور خود اسے ڈاکوں کے جتھے کے ساتھ نبردآزما ہو گئے، چونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی تھا جو جنگ کے اندر حد درجہ مہارت رکھتا تھا، تو انہوں نے اسے ڈاکوں کے قافلے کو مسلمانوں کی کمک پہنچنے تک الجھانے کا فوراً پلان بنا لیا۔ یہ فوراً وہاں سے اوپر ایک پہاڑ پہ چڑھے ہیں اور وہاں سے چڑھ کے ایک پکارا لگایا ہے جو اس دور کے اندر کسی بھی مصیبت کو بیان کرنے کے لیے اپنے حامی اور مددگاروں تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے لگایا جاتا تھا۔ اس کے الفاظ کچھ یوں تھے، یا صباحا یا صباحا۔ تو حضرت سلمہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ پکارا لگایا ہے، اس کے بعد پہاڑ سے پھر نیچے اترے ہیں اور اپنے پتھروں اور تیروں کے ساتھ تنہا ان 40 گھڑ سواروں کے جتھے کو یوں الجھائے رکھا ہے کہ یہ مجبور ہو کر وہ اونٹنیاں چھوڑ کر بھاگنا شروع ہو گئے۔ اس کے باوجود حضرت سلمہ رضی اللہ بن اکوع اسلمی نے ان کا تعاقب نہیں چھوڑا، ان کا پیچھا کرتے رہے حتیٰ کہ وہ اپنی چادریں اتار کے پھینکتے رہے، اپنی تلواریں اور سامان حرب و ضرب پھینک کے بھاگتے رہے اور یہ بھی مسلسل تعاقب کرتے رہے۔ اسی اثناء میں ان ڈاکوں کی معاونت کے لیے فزاری قبیلے کے کچھ اور ڈاکو بھی آ کے مل گئے۔ اب انہوں نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاقب کرنا شروع کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر ایک پہاڑی پہ چڑھے ہیں۔ اب یہ مسلسل تعاقب کرتے ہوئے جب قریب پہنچے تو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں سلمہ بن اکوع کا بیٹا ہوں، اور میرے قریب اگر تم میں سے کوئی آیا تو اسے اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ زندہ واپس نہیں لوٹے گا۔ ابھی ان کے درمیان یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اتنے میں درختوں اور جھاڑیوں سے گرد اٹھنا شروع ہوئی اور 3 گھڑ سوار نمودار ہوئے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے، جو حضرت ربا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہراول دستے کے طور پہ بھیجے تھے۔ ان میں سب سے آگے حضرت احرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے نمبر پر حضرت ابو قتادہ تھے اور تیسرے نمبر پر حضرت مقداد بن الاسود کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں پہاڑی سے نیچے اترا اور میں نے آ کر حضرت احرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ کے گھوڑے کی مہار پکڑی ہے، لیکن فرمایا ان کے چہرے پر ایک ایسا طمطراق تھا، ایک ایسی تڑپ تھی اور ان کے جذبات اس طرح شعلہ جوالہ بنے ہوئے تھے کہ میں اس کی حدت محسوس کر رہا تھا۔ یہ اچانک اکیلے ہی ان دشمنوں سے بھیڑنے کے لیے تیار تھے، اس قدر ان کے جذبات متلاطم تھے۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے احرم اسدی سے کہا کہ تھوڑی دیر صبر کر لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو پہنچنے دو، پھر ہم ان سے 2 ہاتھ کر لیں گے۔ لیکن فرمایا اس نے اس وارفگی کے عالم میں جواب دیا ہے، اور ایسا جواب دیا ہے، فرمایا سلمہ کیا اسلام حق ہے؟ میں نے کہا۔ فرمایا جنت حق ہے؟ میں نے کہا حق ہے۔ فرمایا جہنم حق ہے؟ میں نے کہا حق ہے۔ فرمایا یہ اس وارفگی کے عالم میں کہا کہ میرے ہاتھ سے احرم اسدی کے گھوڑے کی مہار چھوٹ گئی اور یہ اکیلا ان ڈاکوؤں پہ پل پڑا ہے۔ ایک بڑے ماہر ہزاری
جنگجو کے ساتھ مقابلہ شروع ہوا ہے۔ حضرت اکرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا ہی وار تلوار کا اس قدر فرمایا کہ مخالف کا گھوڑا زمین بوس ہو گیا۔ وہ خود تو بچ گیا، لیکن اس نے پھر پلٹ کر جب سیدنا اکرم اسدی رضی اللہ عنہ اپنے نیزے سے وار کیا ہے تو نیزہ جگر سے پار ہو گیا۔ اور یوں جو خواب انہوں نے آ کے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ثنا کے تعبیر پوچھی تھی، اللہ رب العزت نے اس بلند مقام سے، اس مقام بلند و بالا سے ہمکنار کر دیا، خلد بری کا مقیم بنا دیا، سدرۃ المنتہا کی بلندیاں عطا کر دی۔ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ ملتے ہیں اگلی نشست میں ایک نئے واقعے، نئے کردار کے ساتھ۔ تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم۔